you know that any physical property which can be measured is a physical quantity. اس ڈسکشن میں ہم میجرنگ فزیکل کوانٹیٹیز پہ بات کریں گے، اور جو ہے وہ ہماری بیسک جو ہمارا ٹارگٹ ہے وہ میجرنگ لینتھ، میجرنگ والیوم اور یونٹس آف میجرمنٹ ہے۔ ان کو ہم جو ہے وہ پوائنٹ ٹو پوائنٹ دیکھتے جائیں گے اور سمجھیں گے کہ کیا ہو رہا ہے اور کس طرح سے اس کی میجرمنٹ ہونی ہے۔ تو میجرمنٹ آف لینتھ کی اگر ہم بات کریں تو ہمارے پاس جو سب سے پہلی چیز ہے وہ لیبارٹری ٹولز ہیں، اور وہ لیبارٹری ٹولز کیا ہیں؟ تو ہم نے کہا کہ ہمارے پاس دو مین کانسیپٹس ہیں یا ٹولز ہیں جو ہم لیبارٹری میں یوز کرتے ہیں۔ ایک ہے ہمارے پاس میٹر رول، اور دوسرا جو کرو سرفیسز کے لیے ہے اس کو ہم تھریڈ میتھڈ بھی کہہ سکتے ہیں، کہ جس میں ہم جو ہے وہ تھریڈ یوز کر کے اور اپنی لینتھ کو جو آبجیکٹ ہمارے پاس ہے اس کی لینتھ کو ہم جو ہے وہ میجر کرنے کی طرف جائیں گے۔ میجرنگ ٹیکنیکس کی اگر ہم بات کریں تو ہمارے پاس جو ہے وہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو آبجیکٹ ہے وہ اسٹریٹ ہونا چاہیے، اس کے علاوہ ہمیں اس کو زیرو سے الائن کرنا ہے۔ پھر ہمیں جو اسکیل ہے اس کے مارکس کو بھی جج کرنا ہے کہ کہیں وہ ہمارے پاس جو ہے وہ ایسا تو نہیں ہے کہ کہیں اسکیل آگے سے بریک ہوا ہو، یا جو ہے وہ جو زیرو سے شروع نہ ہو رہا ہو۔ اور اسی طریقے سے ہم جو ہے وہ اس کی کیلیبریشن بھی چیک کریں گے کہ جو اس کی مارکنگ ہوئی ہے سینٹی میٹر میں یا ملی میٹر میں وہ پراپر طریقے سے ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے۔ یہاں پر یہ دیکھیے کہ ہمارے پاس جو ہے وہ اگر ہم ایک ایسی سچویشن میں ہوں کہ جہاں ہمارے پاس ایک کوئی آبجیکٹ ہے جو کہ یہاں آپ کو نظر آ رہا ہے، تو اس میں دو تین مسئلے آپ کو نظر آتے ہیں۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ اس کے جو اینڈز ہیں وہ بروکن ہیں، اور اس کو پھر آپ جو ہے وہ صحیح طریقے سے جو ہے وہ ایک کوئی ظاہر ورٹیکل سچویشن نہیں ہے کہ جو الائن آپ کر سکیں۔ تو دس از ویری امپورٹنٹ۔ یہاں پر ہمیں کیا کرنا ہے کہ ججنگ ایگزیکٹلی ویئر دی وائر بگنز اینڈ اینڈز از سبجیکٹیو اف دی کٹ از ناٹ پرفیکٹلی پرپینڈیکولر۔ یعنی سمپل سی بات جیسے میں نے بھی آپ کو بتائی کہ اگر یہ کٹ جو ہے وہ پرپینڈیکولر نہیں ہے تو پھر آپ یہ جج نہیں کر سکتے کہ اس کا اینڈ جو ہے وہ کس پوائنٹ پر ہے، یا یہاں پر جو ہے وہ کس جو ہے وہ یہ اسکیل کی لائن کے ساتھ کیلیبریٹ کر رہا ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس جو ہے وہ دوسری جو چیز ہے وہ ہے گیپ ویریئنس کی۔ دی وائر مسٹ بی کمپلیٹلی اسٹریٹ اینڈ لیڈ پرفیکٹلی پیرلل اینڈ فلش اگینسٹ دی اسکیل۔ یعنی اگر آپ یہاں نوٹ کریں تو ہمارا جو یہاں پر وائر ہے وہ کچھ اس طرح سے کرو ہوا ہے، تو ظاہر ہے کہ وہ ایک اس کے ساتھ پیرلل نہیں ہے، یعنی ہمارے اسکیل کے ساتھ پیرلل نہیں ہے، تو یہ جو کروڈ ہے وہ آپ کو صحیح ریڈنگ نہیں لینے دے گا۔ اسی طریقے سے جو ہمارے پاس مارکنگ ہوئی ہے وہ اگر رولر مارکنگز آر ٹپیکلی 1 ملی میٹر اپارٹ، جیسے میں نے بھی آپ سے کہا کہ کیلیبریشن جو ہے وہ صحیح طریقے سے اگر نہیں ہوئی تو وہ بھی پرابلم ہے، بٹ دی فزیکل وڈتھ آف دی انک مارک اٹ سیلف آبزرو دی ٹرو زیرو ویلیو اور 0 پوائنٹ۔ تو یہاں پر آپ کے پاس جو ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اگر مارکنگ اس طرح سے ہوئی ہے تو آپ جو ہے وہ صحیح طریقے سے ریڈنگ اس کو نہیں لے سکتے۔ اس کے بعد ایک اور جو چیز ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے، ایٹ دی اینڈ marks on a meter ruler separated by exactly 1 meter. Trusting the tool introduces hidden baseline inaccuracy. اس کا مطلب کیا ہے کہ ہم نے جو ہے وہ یہ تصور کر لیا کہ اسکیل بالکل صحیح ہے اور ہم نے جو ہے وہ اس کی میجرمنٹ کرنی شروع کر دی۔ یہاں پر آپ دیکھیں کہ یہ زیرو یہاں سے شروع ہو رہا ہے، لیکن اسکیل ظاہر ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں یا رولر جو ہے وہ اتنے گیپ کے ساتھ موجود ہے۔ تو اگر آپ نے جو آپ کی وائر یا جس چیز کو بھی آپ میجر کر رہے ہیں وہ آپ نے یہاں رکھ لیا تو آپ کے پاس جو یہ لینتھ ہے وہ میجرمنٹ میں نہیں آئے گی۔ تو بی کیئرفل آف آل دیز ایشوز۔ پھر یہاں پر ہمارے پاس ایک اور جو چیز آتی ہے وہ یہ ہے کہ اگر ہمارے پاس کرو لائنز ہیں تو کس طریقے سے اس کو ہم میجر کریں گے۔ اچھا، اسمال آبجیکٹس اگر ہمارے پاس ہیں تو ہمیں کیا کرنا ہوگا کہ ہم جو ہے وہ اس کی ایوریج ویلیو لے لیں۔ یعنی کیا مطلب ہے کہ اگر ہمارے پاس جو ہے وہ مثال کے طور پر یہ ایک بہت نارمل ایک ایگزامپل ہے جو آپ دیکھتے ہیں کہ ایگزام میں آ رہی ہوتی ہے کہ آپ کے پاس جو ہے وہ ایک سیٹ آف اسمال بالز ہیں،
اور وہ بالز جو ہیں وہ بہت چھوٹی ہیں، تو ان کی ڈائیمیٹر کو میجر کرنے کے لیے آپ کے پاس جو ہے وہ پرابلمس ہو سکتی ہیں۔ تو آپ کیا کرتے ہیں کہ آپ جو ہے وہ ایک کے بجائے مور دین ون آپ جو ہے وہ بالز یوز کر کے، لائک سپوز 5 بالز آپ نے یوز کر لیں، اور ان کی جو ہے وہ آپ نے میجرمنٹ لے لی، اور میجرمنٹ لینے کے بعد جو ہے وہ آپ نے کیا کیا کہ اس کی ایوریج کیلکولیٹ کر لی۔ یعنی آپ نے کہا کہ جی ہمارے پاس یہ مثال کے طور پر لینتھ ہے، سپوز کہ یہ 2 ملی میٹر یا سینٹی میٹر کی ریڈنگ ہے، اور یہاں پر جو ہے سپوز کہ یہ 5 سینٹی میٹر کی ریڈنگ ہے، تو آپ کے پاس جو ہے وہ ٹوٹل ریڈنگ جو آ رہی ہے وہ 5 مائنس 2 ہے، یعنی 3۔ اور چونکہ یہ آپ کے پاس 5 اسمال بالز کے لیے ہے، تو آپ کو اگر 1 کی ڈائیمیٹر کی ویلیو معلوم کرنی ہے تو 3/5 آپ کریں گے، تو یہ آپ کے پاس 1 اسمال بال کی ڈائیمیٹر کیلکولیٹ ہو جائے گا، جو 0.6 کے برابر ہوگا۔ تو یہاں پر یہ آپ کے پاس جو ہے وہ ایک ٹیکنیک یوز کرنی ہے، یعنی ایوریج ویلیو نکالنی ہے اگر اسمال آبجیکٹس ہیں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس بہت تھن آبجیکٹس ہیں، لائک آپ کے پاس ایک پیپر ہے اور اس کی تھکنیس آپ کو معلوم کرنی ہے، تو وہ ظاہر ہے کہ اس میں ان ایکوریسی آنے کے چانسز ہیں۔ تو پھر آپ کیا کریں گے کہ آپ جو ہے وہ یہاں پر ایک اسٹاک لے لیں گے اس کا، اور اس میں آپ نے بہت سے جو ہے وہ پیپرز لے لیے، اور اس کی آپ نے میجرمنٹ کر لی، تو وہ آسان ہوگی۔ اور یہ آپ نے جب اس کی میجرمنٹ کی تو پتہ چلا کہ یہ آ رہا ہے 500 ملی میٹر، اور اس کو پھر آپ نے کہا کہ ہم نے 500 مثال کے طور پر یہاں پر یہ ہم نے پیپرز رکھے ہوئے تھے، تو جب آپ اس کو ڈیوائڈ کریں گے تو پھر آپ کے پاس جو ہے وہ تھکنیس جو ہے وہ نکل آئے گی، ایک پیپر کی تھکنیس نکل آئے گی جس کو آپ کہیں۔ تو دس از ون آف دی ویری امپورٹنٹ میتھڈ، اور یہ بار بار وہ آپ سے ایگزام میں پوچھتے ہیں اس طرح کے کویشچنس، تو آپ نے اس کو ذہن میں رکھنا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور چیز جو ہے وہ کیا ہے کہ کروڈ لائنز جو ہیں ان کو کیا کریں، تو اس میں سب سے پہلی جو چیز میں نے ابھی آپ کو بتائی کہ یہاں بھی کرو کا مسئلہ تھا، لیکن اگر آپ کے پاس کوئی اس طرح کا کرو ہے اور وہ آپ اس کی میجرمنٹ لینا چاہتے ہیں، تو آپ کو کیا کرنا پڑے گا کہ اس نے اگر وائر ہے یا کوئی بھی چیز ہے تو اس کو اسٹریٹ کر لیں بالکل، اور اسٹریٹ کرنے کے بعد جو ہے وہ اسکیل پر اس کو سیٹ کریں۔ یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کے پاس اگر یہ ایک اسٹارٹنگ پوائنٹ ہے اور یہ ایک اینڈ پوائنٹ ہے، تو اس کو آپ نے اسٹارٹنگ پوائنٹ اور اینڈ پوائنٹ کو یہاں رکھ کر ان کی ویلیوز دیکھنی ہے۔ تو یہاں اسٹارٹنگ پوائنٹ مثال کے طور پر آپ نے 0 رکھا ہوا ہے، اور اینڈ پوائنٹ جو ہے وہ آپ کے پاس 156 آ رہا ہے، تو فائنل لینتھ جو ہے آپ کے پاس 156 ملی میٹر آ جائے گی۔ تو دس از ویری امپورٹنٹ۔ تو یہاں پر آپ سے جیسے کہا جا رہا ہے کہ آپ نے فلیکسیبل تھریڈ ٹو کروڈ پاتھ، mark the exact start and end boundaries, اور unroll the thread along a calibrated linear scale۔ جیسے میں نے آپ کو ابھی بتایا کہ آپ نے اگر کوئی curved تھریڈ ہے یا وائر ہے تو اس کو اسٹریٹ کر لینا ہے، اور پھر اس طریقے سے جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا آپ نے اس کی میجرمنٹ لینی ہے۔ اسٹاک کی ہم بات کر چکے ہیں، تو دس از واٹ وی ہیو ایز فار ایز دی میجرمنٹ آف دی لینتھ از کنسرن۔ دوسری چیز پہ اگر آپ آئیں تو وہ ہے آپ کے پاس میجرنگ والیوم۔ اب والیوم کے سلسلے میں 2-3 چیزیں ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس جو ہے وہ کوئی سالڈ آبجیکٹ ہے اور اس میں آپ نے جو ہے وہ اس کی جو شیپ ہے وہ ریگولر شیپ ہے، یعنی سالڈ ہے وہ اور ریگولر شیپ کا سالڈ ہے، تو آپ نے جو ہے وہ اس کو سمپل فارمولے ہیں اس کے، لائک کیوبائڈز اگر آپ کے پاس ہے تو اس کے لیے لینتھ انٹو وڈتھ انٹو ہائٹ ہے، کوئی دوسری شیپ ہے تو اس کے پاس جیومیٹریکل ایکویشنز ہیں اس کی، اور اس سے آپ جو ہے وہ اس کی والیوم کو کیلکولیٹ کرتے ہیں۔ لائک اگر آپ کے پاس سپوز کہ اسفیئر ہے، میں نے یہاں صرف 2 ایگزامپلز مینشن کر دی ہیں، تو اس کا فارمولا والیوم کا V=4/3πr³ ہے، اور اسی طریقے سے اگر کون ہے تو اس میں والیوم کا فارمولا 1/3πr² ہے، جس میں ظاہر ہے کہ آپ کے پاس جو ہے وہ کون کو اگر آپ دیکھیں تو اس کی ایک ہائٹ ہے جو h ہے، اور جو اس کی بیس کا ریڈیس ہے وہ r ہے۔ تو اس طریقے سے آپ کو مختلف شیپس کے فارمولے والیوم کے لیے یا تو ایگزامپل میں یا ایگزام میں وہ دے دیے جاتے ہیں، اور وہ آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں، لیکن بہرحال وہ ایک ریگولر شیپ کی بات ہو رہی ہے۔ اگر یہ ایک ارریگولر شیپ سچویشن ہے، سالڈ ہے لیکن یہ ایک ارریگولر شیپ ہے، تو کیا کرتے ہیں، تو اس کے لیے ہمارے پاس جو ہے وہ ڈسپلیسمنٹ ٹیکنیک ہے۔
ڈسپلیسمنٹ ٹیکنیک کیا ہوتی ہے کہ ہم جو ہیں وہ ایک پارشلی فل سلنڈر لیتے ہیں اور اس میں جو ہے وہ اپنے آبجیکٹ کو امرس کرتے ہیں، اور جو انیشل والیوم تھا اس کے بعد جو ہمارے پاس فائنل والیوم آیا ہے، اور اس کا ڈفرینس لے کر انکریز آف والیوم جو ہے وہ بیسیکلی آپ کے پاس جو ہے وہ ارریگولر شیپ کا والیوم آ جائے گا۔ یہاں پر آپ اس کو اس طرح سے دیکھ سکتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس جو ہے وہ ایک سلنڈر موجود ہے تو آپ نے اس کا جو انیشیل والیوم ہے وہ آپ نے جو ہے وہ ریڈ کر لینا ہے، اور جو ارریگولر شیپ باڈی ہے لائک اسٹون سپوز، جب آپ اس کو یا کوئی اور مٹیریل، تو جب آپ اسے جو ہے وہ اپنے گیون سلنڈر میں جس میں آلریڈی واٹر موجود تھا آپ اس میں اس کو پلیس کرتے ہیں تو واٹر جو ہے وہ ڈسپلیس ہوتا ہے، اور ڈسپلیسڈ والیوم جو ہے وہ بیسیکلی آپ کے پاس جو ہے وہ آبجیکٹ کا والیوم ہے، اور آبجیکٹ کیا ہے، وہ ایک ارریگولر شیپ باڈی ہے۔ تو آبجیکٹ کا والیوم کس کے برابر ہوتا ہے، فائنل والیوم آف دی سلنڈر یعنی واٹر آبویسلی مائنس انیشیل والیوم۔ تو یہ آپ کے پاس جو ہے وہ ایک ٹیکنیک ہے جس میں آپ جو ہے وہ کس چیز کو، سالڈ جو کہ ارریگولر شیپ ہو اس کو آپ جو ہے وہ میجر کرتے ہیں، اس کے یعنی والیوم میجر کرتے ہیں، تو یہ ڈسپلیسمنٹ میتھڈ کہلاتا ہے۔ اگر آپ کے پاس لکوڈس کی بات ہو رہی ہو تو آبویسلی ہمارے پاس جو ہے وہ میجرنگ سلنڈرز ہیں، اور یہ میجرنگ سلنڈرز جو ہیں وہ آپ کو والیوم ڈائریکٹ میجر کر کے دیتے ہیں، لیکن اس میں ہمیں جو خیال رکھنا پڑتا ہے 2-3 چیزوں کا، وہ یہ ہے کہ ہمیں اس کا جو ہے وہ لوور منسکس یا باٹم منسکس ریڈ کرنا ہوتا ہے۔ اپنی جو آئی ہے اس کو ہم ہاریزنٹل لیول پہ رکھیں گے لکوڈ کے، اور جو ہے وہ ایک سوٹیبل سلنڈر سائز جو ہے وہ ہمیں سلیکٹ کرنا ہے۔ جیسے میں نے ابھی آپ سے کہا کہ اگر آپ کے پاس ایک سلنڈر موجود ہے اور اس میں لکوڈ موجود ہے تو آپ کی ایک تو جو لوور منسکس ہے اس کو آپ چیک کریں گے، اور آپ کی جو آئی ہے وہ جو ہے وہ واٹر لیول پر یا لکوڈ لیول پر ہونی چاہیے، جس طرح ہم نے یہاں کہا کہ ہاریزنٹل آئی لیول ہونا چاہیے، تو وہ ہاریزنٹل آئی لیول یہاں آپ کو دکھایا گیا ہے۔ اگر آپ نے آئی کو اس پوزیشن میں یا اس پوزیشن میں رکھا ہوا ہے تو آپ جو ہے وہ ریڈنگ کو صحیح طرح نوٹ نہیں کر سکیں گے۔ یہ آپ دیکھیں یہاں آپ کو جو ہے وہ ریڈنگ زیادہ اور دوسری طرف جو ہے وہ ریڈنگ جو ہے وہ کم نظر آتی ہے، تو یہ آپ کو جو ہے وہ خیال رکھنا ہے کہ آپ کا جو آئی کا لیول ہے وہ کہاں ہو، ہاریزنٹل لیول ہو۔ دوسری چیز کیا ہے کہ ایک جیسے میں نے بھی آپ کو کہا کہ سلیکٹ اے سوٹیبل سلنڈر سائز، تو یہ جو ہے وہ سوٹیبل سلنڈر سائز کیسے آپ نے لینا ہے، یعنی مثال کے طور پر آپ کے پاس جو ہے یہاں اگر آپ دیکھیں تو آپ کے پاس ایک سلنڈر جو ہے وہ 1 ڈیسی میٹر کیوب کا ہے، تو یہاں پر جو آپ کے پاس جو ریزولوشن ہے وہ انسفیشینٹ ہوگی، لیکن اگر آپ کے پاس جب وہ 10 سینٹی میٹر کیوب کا سلنڈر موجود ہے تو ایک زیادہ بہتر میجرمنٹ آپ لے سکتے ہیں۔ تو دس از ویری امپورٹنٹ کہ آپ نے ایک سوٹیبل سلنڈر جو ہے وہ سلیکٹ کرنا ہے۔ تو دس از واٹ وی ہیو ایز فار ایز دی والیوم آف دی لکوڈ از کنسرن، تو یہ ٹیکنیکس آپ نے یاد رکھنی ہیں۔ اس کے بعد پھر ہم جو ہیں وہ دوبارہ اس پہ دیکھتے ہیں چارٹ کی صورت میں کہ اگر ہمارے پاس جو ہے وہ ریگولر میجرمنٹ ہے تو کیا صورتحال ہے، اور اگر جو ہے وہ ڈسپلیسمنٹ میتھڈ ہے تو کیا صورتحال ہے۔ تو ہم نے کہا کہ اگر ہمارے پاس جو ٹارگٹ آبجیکٹس ہیں یا ٹائپس ہیں وہ کیا ہیں کہ کیوبس کا آبجیکٹ ہے یا اسفیئر ہے یا جیومیٹرک یا سلنڈر ہے، تو ہمارے پاس جو ہے وہ کیا صورتحال ہوگی۔ تو ہم نے کہا کہ جی ہمارے پاس جو ہے وہ ریگولر میجرمنٹ ہے یہ، اور ڈسپلیسمنٹ میتھڈ میں کیا ہو رہا ہے کہ اگر ہمارے پاس ریگ یا ایسیمیٹریکل باڈی ہے یا انفارمیلک سالڈز ہیں تو پھر ہم جو ہے ڈسپلیسمنٹ میتھڈ یوز کرتے ہیں۔ اب اس کے لیے پرائمری ٹولز کی اگر ہم بات کریں تو ظاہر ہے کہ جیسے میں نے ابھی آپ کو شروع میں بتایا کہ ریگولر اگر شیپ ہے تو آپ کے پاس لینئر رولرز ہیں یا کیلیپرز ہیں جن کو آپ یوز کر سکتے ہیں، ان سے آپ ہائٹ کیلکولیٹ کر سکتے ہیں اور ان سے ریڈیس کیلکولیٹ کر سکتے ہیں، اور پھر فارمولاز جیسے ابھی ہم نے بات کی کہ اگر ہمارے پاس جو ہے وہ سمپل کوئی کیوبوائڈ ہے تو اس کی لینتھ انٹو ویڈتھ انٹو ہائٹ، اور اسی طریقے سے اسفیئرز ہیں اور دوسری چیزیں ہیں تو اس کے لیے بھی گیون فارمولاز موجود ہیں، تو اس سے پھر آپ یہ معلوم کر سکتے ہیں۔ دوسری طرف جب ہم بات کرتے ہیں ارریگولر کی
تو پھر صورتحال ہمارے پاس کیا ہے کہ میجرنگ سلنڈر اور لکوڈ ہم یوز کرتے ہیں اور ڈسپلیسمنٹ میتھڈ یوز ہوتا ہے. جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ جو کور لاجک ہے وہ کیا ہے کہ یہاں پر آپ نے جو ہے وہ میتھمیٹیکل کمپیوٹیشن کرنی ہے، یعنی فارمولا یوز کرنا ہے، لائک ہیئر یو ہیو دی والیوم آف اے کیوبائڈ. لیکن جب آپ جو ہے وہ بات کرتے ہیں کسی ارریگولر شیپ کی تو پھر ڈسپلیسمنٹ میتھڈ یوز ہو رہا ہوتا ہے، اور وہاں پر جو آپ کے پاس ڈسپلیسمنٹ ہے لکوڈ کا وہی ایکچولی ارریگولر شیپ باڈی کا والیوم ہے جو آپ نے اس سلنڈر میں جو ہے وہ پلیس کیا تھا. پھر آپ کے پاس جو ہے وہ ایک اور جو سچویشن ہے، یعنی جو پرابلمز آ سکتی ہیں وہ کیا آ سکتی ہیں کہ آپ نے جو ہے وہ جو انسٹرومنٹس ہے اس کی الائنمنٹ صحیح طریقے سے نہیں کی ہے، اور اس میں پھر جو ہے وہ پھر ظاہر ہے کہ آپ کے پاس جو میجرمنٹ ہے لینتھ کی، وڈتھ کی یا ہائٹ کی مثلاً وہ ٹھیک نہیں آئے گی، اور آپ کے پاس جو ہے وہ ویلنریٹی جو ہے وہ موجود رہے گی اس کی. اسی طریقے سے آپ کے پاس جو ہے اگر ڈسپلیسمنٹ میتھڈ میں آپ نے پیرالیکس ایرر کی پرابلم آ رہی ہے، یعنی آپ کے پاس جو آئی ہے وہ اپنے لیول پر نہیں ہے، تو پھر یہ پیرالیکس ایرر ہے. اور اس پیرالیکس ایرر کو ریموو کرنے کے لیے جس میں نے آپ سے کہا کہ آپ کو جو آئی ہے اس کو صحیح پوزیشن پہ رکھنا ہے، اور اگر آپ نے جو ہے وہ پیرالیکس ایرر ریموو نہیں کیا تو آپ کے پاس پھر منسکس کی مس ریڈنگ آئے گی، اور جو ہے کہ رزلٹ جو ہیں وہ پھر پراپر نہیں آئیں گے. تو ان چیزوں کا آپ کو خیال رکھنا ہے کہ والیوم کو جب ہم میجر کر رہے ہیں تو ہمارے پاس جو ہے وہ کیا چیزیں موجود ہیں اور کن باتوں کا ہمیں خیال رکھنا ہے. اس کے بعد ہم آتے ہیں یونٹس پر کہ ہمارے پاس جو ہے وہ یونٹس کی کیا صورتحال ہے. تو ہمیں پتہ ہے کہ ایس آئی یونٹ جو ہے لینتھ کے اگر ہم دیکھیں تو وہ کیا ہیں، میٹر بیسیکلی ایس آئی یونٹ ہے، اور اس کے پھر جو سب یونٹس ہیں وہ ڈیسی میٹر، سینٹی میٹر، ملی میٹر اور مائکرو میٹر ہیں. ان کو اگر آپ دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ان کی جو ان کا جو کنورژن ہے وہ کس طرح سے ہے کہ 1 میٹر کو اگر آپ ظاہر لکھ رہے ہیں تو وہ یہ ہے، اور اس کے بعد پھر آپ کے پاس جو ہے وہ کنورژنس کس طرح سے ہیں کہ 1 ڈیسی میٹر کیوب از بیسیکلی ایکول ٹو 0.1 میٹر یا 10⁻⁻1 میٹر. 1 سینٹی میٹر از ایکول ٹو 0.01 میٹر اور 10⁻⁻2 میٹر. اسی طرح سے 1 ملی میٹر، ملی کا مطلب ہی 1000 ٹائمز ہوتا ہے، تو یعنی 1/1000. تو یہ آپ کے پاس کیا ویلیو آ رہی ہے 0.001 میٹر اور 10⁻³ چونکہ یہ بھی اصل میں جو ہے وہ 10⁻³ ہی لکھا ہوا ہے. تو اسی طریقے سے اگر آپ مائکرو میٹر پہ جاتے ہیں تو وہ 10⁻⁻6 ہے اور 0.00001 میٹر کے ایکول آتا ہے. تو یہ آپ کے پاس جو ہے وہ ڈفرینٹ کنورژنز ہیں، اور یہ کنورژنز آپ کو بہرحال یاد ہونی چاہیے کیونکہ کیلکولیشن میں ان کی بہت ضرورت پڑتی ہے. اسی طریقے سے جب آپ والیوم کی بات کرتے ہیں تو والیوم میں آپ کے پاس جو ہے وہ ایک سچویشن تو یہ ہے کہ لینتھ کی ٹرمز میں آپ والیوم میجر کر رہے ہوں، اور دوسرا جو ہے وہ ظاہر ہے کہ اگر آپ والیوم جو ہے وہ لکوڈ میں ہے تو پھر اس کو آپ جو ہے وہ لیٹرز یا ملی لیٹرز میں دیکھ رہے ہوتے ہیں. یہاں دیکھیں کہ اگر آپ کے پاس جو ہے وہ ایک سالڈ موجود ہے جس کو آپ نے جو ہے وہ سپوز کہ کیوب کی شکل میں ہے، تو آپ کے پاس یہاں جو اس کی ڈائمنشنز آ رہی ہیں وہ کیا آ رہی ہیں، تو آپ نے کہا کہ جی ہمارے پاس جو ہے وہ 1 ڈیسی میٹر کیوب، تو یہ تو آپ کے پاس جو ہے وہ لینتھ کی ٹرمز میں آپ نے والیوم دیا ہوا ہے. لیکن اگر وہ آپ لکوڈ کی فارم میں دیکھ رہے ہوں تو کیا صورتحال ہوگی، تو آپ نے کہا کہ جو ہمارے پاس سالڈ ہے وہ تو 1 ڈیسی میٹر کیوب کی ٹرمز میں آ رہا ہے، لیکن اسی کا لکوڈ اگر ہم کنورژن دیکھیں تو وہ 1 لیٹر کے برابر ہوتا ہے. 1 میٹر کیوب جو ہے وہ 1 لیٹر نہیں ہوتا. بی کیئرفل، دس از ناٹ ایکول. ٹھیک ہے، دس از ناٹ ایکول. تو یہاں اسی طریقے سے آپ کو 1 سینٹی میٹر کیوب کا اگر آپ کے پاس کوئی میجرمنٹ ہے لینتھ کی ٹرمز میں، تو بیسیکلی اس کو جب آپ والیوم لکوڈ کی ٹرمز میں بات کریں گے تو 1 ملی لیٹر ہوگا. تو بی کیئرفل آف دیز کنورژنس. تو یہاں پر یہ چیزیں آپ کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے. یہ جو ہے وہ کوئکلی ہم نے ڈسکس کیا ہے آج کس چیز کو کہ میجرمنٹ جو ہے وہ کس طریقے سے ہوگی، کس کی میجرمنٹ، لینتھ کی
اور والیوم کی بیسیکلی. اسی طریقے سے ہم اور میجرمنٹس کی بات کریں گے. تو اس وقت تک کے لیے خیال رکھیے. ٹل دین خدا حافظ. اور اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو جو ہے وہ اس کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ دوسروں کا بھی اس سے کچھ فائدہ ہو سکتا ہے تو اس کو شیئر بھی کیجئے. تھینک یو سو مچ.